الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را. معزز حاضرین، اسلام کے اوپر مختلف ادوار میں بہت مشکل حالات آئے اور دین اسلام بڑا مضبوط جسم والا دین ہے کہ جتنی ٹکریں اسے لگتی رہیں یہ پھر بھی قائم رہا ہے. اسلام کے اوپر قیامتیں آئی ہیں، قیامتیں. اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی.
یہ اپنی سچائی اور صداقت کی بنیاد پہ قائم رہا ہے اور قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی بقا کے لیے، دوام کے لیے آہنی کلیجے والے لوگ چنے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یزید کا دور انتہائی نازک دور تھا۔ میرے اور آپ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور امام بدر الدین عینی شارح بخاری، حضرت امام ابن حجر عسقلانی شارح بخاری، ان دونوں اور دیگر تمام محدثین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ وہ اوباش لڑکے جن کی طرف اشارہ میرے نبی نے کیا ہے، اولہم یزید، ان سب کا سرپنچ یزید ہے، پھر ابن زیاد ہے، بعد میں حجاج بن یوسف وغیرہ لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے دین اسلام کی چولیں ہلا دی، بے خو بن سے اکھیڑ کے اسلام کو رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ جب دشمن معاند موذی اتنا بڑا ہو تو جو مقابلے میں آئے اس کو بھی اس سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ کام بن نہیں سکتا۔ آپ حضرات اگر یزید کے بارے میں یقیناً سب لوگ جانتے ہیں، ورنہ میری ایک پرانی تقریر ہے یزید کے سیاہ کارنامے، اس کو آپ یوٹیوب پہ جا کے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید تھا کون، اس کا کیریکٹر، کردار کیا تھا۔ ایک کسی بندے نے کہا کہ دشمن محبوب رب العالمین، ایک دشمن محبوب رب العالمین، قاتل اولاد ختم المرسلین، قدوہ نمرود و شداد لعین، یعنی نمرود بھی اس سے کم پلید تھا، یزید اس سے زیادہ پلید۔ قدوہ نمرود و شداد لعین، زبدہ فرعونیاں در کفر و دین۔ فرعون، نمرود، شداد، ان کا کفر اور طرح کا تھا، اس بدبخت کا کفر اور طرح کا تھا۔ اس لیے کسی نے کہا کہ دربار میں ضمیر کی مٹی پلید تھی، بدی جہان میں گویا بشکل یزید تھی، برائی کا مجسم پیکر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشارہ کیا تو حدیث کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے اے اللہ
میں تجھ سے سن 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں. بالکل پرفیکٹ، اشارہ نہیں، کھول کے، اے اللہ میں تجھ سے سن 60 سے پناہ مانگتا ہوں. اور اگلا جملہ کہتے تھے وَأَمَارَتِ الصِّبْيَانِ، آوارہ لڑکوں کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں. مطلب کیا؟ آگے پھر کہتے بازاروں میں چلتے پھرتے دعا مانگا کرتے، لوگوں کو سنایا کرتے یا اللہ سن 60 ہجری آئے تو ابو ہریرہ پہلے ہی مر جائے. جو ہی سن 60 ہجری آیا یزید مسلط ہوا. اب میرے اور آپ کے آقا نے ان لڑکوں کی حکومت کو امت کی تباہی جو قرار دیا ہے، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. یہ آوارہ لڑکے، یزید جب مسلط ہوا اس کی عمر ٹوٹل 33-34 سال تھی. ابن زیاد پلید کی عمر 28 سال تھی. اب 28 سال کے آوارہ لڑکے صحابہ کرام کی تذلیل توہین سر عام کرتے تھے. حضرت عبداللہ مزنی، دوسرے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مغفل، یہ 2 صحابی تھے رسول اللہ کے. ابن زیاد، یہ نام آپ سے واقف ہیں، ابن زیاد کو سمجھانے کے لیے صحابہ گئے کہ یہ تم نے جو ظلم کی چکی چلا رکھی ہے، تم جس راہ پہ چلے ہو یہ ہمارے نبی کا راستہ نہیں ہے. اب اس بدبخت نے رسول اللہ کے بوڑھے صحابہ کی بڑی شان تب بھی تھی اب بھی ہے، تو اس ظالم نے کہا کہ تم، جس کا ترجمہ بنتا ہے تم کیا ہو اصحاب محمد میں سے چھان اور بورا. نخالہ کا لفظ ہے، نخالۃ من اصحاب محمد. چھان بورا سمجھتے ہیں؟ چھان اور بورا وہ ہوتا ہے جو کسی کام کا، آٹا کام کا ہوتا ہے جو بیچ میں سے چھان ہوتا ہے، بورا ہوتا ہے وہ نکمی شے ہوتی ہے، فضول. تو ابن زیاد نے رسول اللہ کے صحابہ کو کہا کہ تم تو چھان بورا فضول قسم کے لوگ ہو، تمہارا وجود کسی کام کا ہی نہیں ہے. اب رسول اللہ کے صحابی دکھی ہو کے آئے، آ کے بستر پہ گرے کہ کیا یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ لوگوں کو نہ شرم رہا، نہ حیا رہا، نہ پاسے وفا رہا، انہیں حضور کی نسبت کا بھی شرم ختم ہو گیا ہے. اب آپ خود سوچیں، اس قسم کے لوگ مسلط تھے حکومت کے اوپر. اور اگر اس سے تھوڑی سی آگے کی میں آپ کو مثال دوں تو کلیجہ چیر دینے والی ہے. جب ولید بن یزید بن عبد الملک یہ حکمران بنا تو حکومت سنبھالتے ہی، مسلمانوں کی امارت سنبھالتے ہی حج کا موسم آ گیا تو اس نے ایک خیمہ بنوایا اور خیمہ بنانے والے کو کہا کہ جتنی کعبے کی چھت ہے مجھے کعبے کی چھت کے برابر کا خیمہ بنا دے. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کعبے کی چھت کے اوپر فٹ آئے جو خیمہ، ایسا خیمہ بنا. لیکن جب خیمہ بن گیا اور وہ امیر حج بن کر نکلنے لگا تو اس بدبخت نے کتے ساتھ لے لیے. پوچھا گیا امیر محترم یہ کیا نقشہ ہے؟ اس نے کہا کتے شکار کے لیے ہیں اور ایک حسرت ہے کہ یہ خیمہ کعبے کی چھت پہ لگا کر میں بیچ میں بیٹھ کر وہاں شراب پیوں. کعبے کی چھت پہ خیمہ، حسرت، ارمان ہے میرا، پورا کروں.
یہ شراب پیتا نہیں تھا، اس نے حوض بنوایا شراب کا، کہتا تھا یہ بوتلوں اور پیالوں اور سرائیوں سے میرا کام نہیں چلتا۔ جب وہ نشے میں دھت ہوتا تو حوض کے اندر چھلانگ لگا دیتا تاکہ بال بال کے اندر شراب اتر جائے۔ اس سے بھی میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں جن حالات سے نبی کی اولاد نے ٹکر لی ہے، بدترین حالات۔ کوئی آدمی سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا تھا، ذرا سی سانس اوپر گئی گردن گئی۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے نیک لوگ اپنی عزتیں جانیں بچا کر وہ نکر میں لگے ہوئے تھے، خلوت گزیں ہو چکے تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ کی اولاد نے دین کو سنبھالا۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں آپ نے شاید سنی ہوگی یا مجھ سے شاید سنی ہو۔ یہی بدبخت، اب ظاہر ہے ان کو خلیفہ کہتے ہیں، اب ان کو خلیفہ کہتے ہو شرم آتی ہے۔ ولید بن یزید بن عبد الملک، یہ بدبخت وہی ہے، اس کی راکھیل تھی، اس کا نام تھا نوار، نشے میں دھت شاہی محل کے اندر پڑا ہوا تھا۔ وہ بدبخت عورت اس کے ساتھ تھی۔ ادھر اذان ہو گئی مسجد جامع مسجد دمشق میں۔ قانون یہ تھا کہ خود خلیفہ آ کے نماز پڑھاتا تھا جامع دمشق میں۔ خلیفہ نہ ہو تو پھر اس کا گورنر آئے، کیونکہ یہ حکومت کی علامت تھی، نشانی تھی کہ یہ حاکم ہے۔ اب آ کر محل کے دروازے پہ آواز دینے والے نے کہا خلیفہ محترم، بادشاہ سلامت، نماز کا وقت ہو چکا۔ اب وہ پلید تو نشے میں دھت بے ہوش، اس نے وہیں سے صدا لگائی قسم بخدا آج نماز نوار پڑھائے گی۔ کون؟ آج نماز ظاہر جس حال میں وہ تھا اسی حال میں، آپ سمجھدار ہیں، اسی حال میں وہ تھی۔ اب اس نے جب قسم کھا لی تو قسم کھانے کا مطلب یہ تھا اب یہی ہوگا۔ اب وہ اٹھی، اس نے کہا آپ ہوش میں ہیں، آپ بھی دھت میں بھی دھت، حالت جیسی تیری ویسی میری، اب تو کہتا ہے میں نماز پڑھاؤں، کوئی ہوش میں ہو؟ اتنے نیک لوگ اللہ والے مسجد اور جامع مسجد دمشق، یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، یہی حضرت امام مہدی نے امامت کرنی ہے۔ کیسی پاک جگہ پہ کیسے پلیدوں کا قبضہ۔ اب اس نے قسم کھا لی، اور نوار جو تھی اس نے کہا پھر میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ اس نے کہا میرے کپڑے پہن لے، چہرے پہ منڈاسا لگا، چہرہ چھپا کے چلی جا۔ اس نے کہا کیا ہوش میں ہے؟ میں عورت ہوں، منڈاسا بھی لگا دوں تو کیا میں پہچانی نہیں جاؤں گی؟ اس نے کہا ان نمازیوں میں ہمت ہے کہ میرے بھیجے ہوئے بندے کی طرف انگلی اٹھائیں؟ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں نوار گئی، بڑے بڑے اللہ والے نمازی مجبور تھے بیچارے، زندگیوں سے مجبور، وہ آئی جس حال میں تھی، پلید وجود پلید حالت، آئی مصلے پہ چڑھی، منڈاسا لگا کے نماز پڑھائی، پڑھا کے چلی گئی، کسی شخص نے چوں بھی نہیں کی۔ ان حالات میں اگر بول سکتا تھا تو علی کا بیٹا ہی بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا، یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، اتنے کڑے حالات، کوئی آدمی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا۔
یہ حالت مصلی پہ کون کھڑا ہے؟ کسی میں جرت نہیں ہے۔ اب تو امام کا ذرا وہ گٹے سے نیچے کپڑا چلا جائے تو سارے بول لیتے ہو جناب تو آج، حالانکہ مسئلے دا میں پتہ ہی نہ ہوئے۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھاؤں اور میرے پاؤں کی ساری انگلیاں زمین پہ نہ ہوں، این ممکن ہے چاچا غلام دین آ کے کہ جناب تھوڑی 2 انگلیاں اٹھیاں ہوئی ہیں سر، نماز ہو گئی ہے۔ اب اس جاہل آدمی کو کیا پتا، جو نماز پڑھا رہا ہے اسے پتا ہے کہ کتنی انگلیاں ہونی چاہیے۔ ایک یہ وقت، ایک تصور کر سکتے ہو، امام حسین کا نام ایسے زندہ نہیں ہے، امام حسین نے اس وقت ٹکر لی ہے جب کسی کے اندر سانس نہیں تھی۔ ایسے نہیں علامہ اقبال کہتے کہ درمیان امت آنکھیں وہاں جناب، ہم چوں حرف قل ہو واللہ در کتاب۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں امام حسین کا مقام جاننا چاہتے ہو، آپ وہ امام عرش مقام، امام فلک مقام، امام آسمان مقام، آقا وہاں جناب ہم چوں حرف قل ہو واللہ در کتاب۔ امام حسین کا پوری امت میں مقام ایسا ہے، پورے قرآن میں قل ہو واللہ کا مقام جیسا ہے۔ مسلمان پاگل نہیں ہیں حسین حسین کرنے والے، اسی لیے میں کہتا ہوں لڑائیاں نہ کرو، جو کہہ رہا ہے یا حسین کرنے دو، جو کہہ رہا ہے واہ حسین نام تو لے رہا ہے، زلیخا کا مزاج رکھو، محبوب کا نام تو لے رہا ہے، ہمارے محبوب حسین کا نام جو بھی لینے دو، انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ یہ کیوں، کس لیے؟ یاد رکھو ہمارے اصحاب علم و خرد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے پر ذکر ایسا نہ ہوا، حضرت مولا علی بھی شہید ہوئے پر ذکر ایسا نہ ہوا، حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے پر ذکر ایسا نہ ہوا، جناب عثمان غنی مظلومیت کی انتہا پہ شہادت ہے لیکن ذکر ایسا نہ ہوا۔ آخر کوئی بات تو ہے، جتنے آنسو امام عالی مقام امام حسین کی یاد میں بہے ہیں، اگر وہ آنسو کٹھے کر دیے جائیں تو کئی سمندر وجود میں آ جائیں، دنیا اس سمندر کے پانی میں بہ جائے، اتنے آنسو بہائے گئے، جتنی آہیں سینوں سے نکلی ہیں اگر وہ آتشیں آہیں جمع ہو جائیں تو کروڑوں بھٹیاں سلگ اٹھیں گی۔ اتنے لوگ روئے امام حسین کے نام پہ، اتنے لوگ آہیں بھرنے والے گزرے امام حسین کے نام پہ، اور ذکر کرنے والے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے پیاروں نے شہادت پائی، بڑے بڑے اس دنیا سے گئے، ان کا ذکر کرتی ہے دنیا 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، لیکن ادھر
ادھر محرم کا مہینہ آتا ہے ہم اعتراض تو کرتے ہیں کہ تمہیں اب یاد آئی، لیکن ایک یہ بھی تو سوچ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ قدرت کے ہاتھ میں کائنات کی ڈور ہے کہ صبح ہو یکم محرم ہوئی، ذکر حسین شروع ہوا، سنی بھی کر رہا ہے، شیعہ بھی کر رہا ہے، دوسرا بھائی، سارے اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جس وقت اور زمانے کے ظلم سے امام حسین نے ٹکر لی ہے اور جتنی قربانی بڑی امام حسین نے دی ہے، ایسی قربانی تاریخ میں نہ کوئی دے سکا ہے، نہ ایسا کوئی شہید اعظم آئے گا، نہ اتنی بڑی بازی۔ اسی لیے سرہ کی زبان میں ایک بابا کہتا ہے جی میں لال علی دیا تیں کی تھی، جی میں لال علی دیا تیں کی تھی، ایمیں اصلوں کہیں نہ کی تھی، پہلے چوس زبان محمد دی، پہلے چوس زبان محمد دی، پھر دودھ بطول دا پیتی، تیڑے محکم اٹل ارادے ہن، تیں سرڈے بازی جیتی۔ یہ جتنے ظالم، جتنے نیچ میں نام لے رہا ہوں، کوئی ولید ہو، اور اتفاق یہ ہے اس بدبخت کا نام سنیں، ولید بن یزید، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، ولید بن یزید بن عبد الملک۔ ایک ظالم کا نام میں نے غالباً رات کو لیا تھا، جس نے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کو قتل کیا تھا، جن کی لاش 4 سال تک لٹکتی رہی۔ حضرت زین العابدین امام حسین کا پوتا تھا، حضرت زید بن علی، اس بدبخت کا نام تھا ہشام۔ کیا نام تھا؟ ہشام۔ یہ بھینگا بھی تھا، بخیل بھی تھا، بد شکل بھی تھا۔ یہ جب بدبخت مرا ہے، اس کا جنازہ پڑھانے والا یہی شرابی تھا جس کا بھی میں نے ذکر کیا، نوار کا رکھوالا۔ ایسے ایسے ایک سے بڑھ کر ایک کمینہ، ایک سے بڑھ کر ایک کمینہ، لیکن جرت نہیں تھی اس دور میں کہ کوئی اونچا نہیں نیچا سوال کر لے کسی میں بولنے کی۔ اب بات آ گئی ہے حضرت حسن بصری، نہ اتنا بڑا کوئی زاہد پیدا ہوا، نہ عالم پیدا ہوا، تابعی رسول، مولا علی کی گود میں پلنے والا، اتنا بڑا آدمی، لیکن جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان ظالموں کے دور میں۔ بیٹی مر گئی، حضرت حسن بصری کی بیٹی فوت ہو گئی، اور بیٹی کے جنازے پڑھانے کے لیے باپ گھر نہیں آ سکتا، کیونکہ آئے گا تو سر۔ حضرت امام محمد بن سیرین، یہ بھی حضور کے تابعی ہیں، ان کو پیغام بھیجا، میرا ویر میری بیٹی کا جنازہ پڑھا دے، کفنا دے، دفنا دے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو، جہاں اتنی بڑی ہستیاں جان بچانے کے لیے کبھی اس پہاڑ میں، کبھی اس کھو میں، کبھی اس کھو میں، بیٹیوں کے جنازے پہ باپ نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ظالموں کا دور تھا۔ وہاں لوگ کہتے ہیں جی یزید کی فلاں نے بیعت کی، فلاں نے بیعت کی۔ میں نے کہا ایسے کی،
نہیں سمجھ آئی؟ وہ حضرت حسن بصری کو بیٹی کے جنازے تک نہیں پہنچ سکے، یاروں نے بیٹی کے جنازے پڑھائے تابعین نے۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جرم کیا تھا، یہ بھی سن لو جرم کیا تھا۔ جرم یہ تھا ان کا تعلق مولا علی سے ہے، یہ جرم ہے۔ میں نے آپ کو اشارتاً بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آل کا نام درود سے نکالا گیا، کسی محدث میں پھر جرت نہیں ہوئی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ لکھے، کیونکہ اگلے اٹھا کر حجاج بن یوسف جب پکڑتا تھا ظالم، عورتوں کو مردوں کو پکڑتا، پھر پوچھتا نہیں تھا کہ بحرانہ ہے۔ جیل کا نقشہ یہ تھا، ان یزیدیوں کی جیلوں کا نقشہ، 30,000 آدمی وہ مرے، عورتیں مرد، اور جیل کا نمونہ یہ ہوتا تھا، پکڑے مسلمان عورتوں کو مردوں کو جن کے بارے میں شک ہوا ایک ہی جیل میں ڈالتے، چھت اوپر نہیں تھی، سردی ہے تو سردی میں مریں، گرمی ہے تو گرمی میں مریں، بیچ میں کوئی واش روم نہیں، عورت کے لیے الگ یا مرد کے لیے الگ، ایک دوسرے کے سامنے ننگے۔ کھانے کے لیے یہ لوگ کیا دیتے تھے ان مظلوموں کو، ان بے قصوں کو؟ مٹی، نمک، آٹا، 3 چیزیں ملا کے پیس کے ان مسلمانوں کو۔ اب بتاؤ ایسی جیل میں ایک دن بھی بندہ رہ نہ پائے جہاں ننگی عورت ننگی ہے، اس نے ضرورت پوری کرنی ہے مرد کے سامنے، اور بندہ 100 نہیں ہزاروں بندے ہیں، اور اس ظالم نے 1,20,000 مسلمانوں کو انہی جرموں میں قتل کر ڈالا جن کا کوئی دوش نہ تھا، کوئی غلطی نہ تھی، کوئی گناہ نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم جس دور میں ہیں اس کے مقابلے میں تو جنت میں ہیں۔ کتنے دنوں سے میں علی علی کر رہا ہوں، مجھے کسی نے ہتھ کڑی لگائی؟ میں حسین پاک کا نام لے رہا ہوں، کسی نے روکا مجھے؟ نہیں روکا، لیکن تب عالم یہ تھا کہ حدیث کا راوی، اور راوی بھی بخاری مسلم نہیں، حضرت حسن بصری جیسا آدمی، وہ حضور کی حدیث مولا علی سے لیتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے قال رسول اللہ، حالانکہ اسے کہنا چاہیے کہ عن علی۔ کس سے روایت ہے یہ؟ مولا۔ لیکن حضرت علی کا نام لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری جیسا آدمی نام نہیں لیتا۔ وہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا اگر علی کا لب پہ نام آئے گا تلوار پڑے گی، سر جائے گا، زندگی رہی تو علی کا نام لیتے رہیں گے لینے والے۔ اس لیے میں نے یہ تصویر آپ کو ایک دکھائی ہے، ایسے حالات میں، ایسے ظالموں کے دور میں صحابہ تابعین ان کی بیعت نہ کرتے تو کیا کرتے؟ بھئی جہاں حالت یہ ہو کہ سیدھی گردن پہ تلوار، کوئی پوچھتا بھی نہیں جرم کیا، وہاں نہ کوئی ہائی کورٹ ہے، نہ سیشن کورٹ ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ ہے، نہ کوئی جج ہے، جو اس ظالم نے کہہ دیا وہی آئین، وہی قانون۔ یہی تو علامہ اقبال روتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرا حسین کیوں نکلا مدینہ چھوڑ کے؟
وجہ بتائی علامہ صاحب نے، کہتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، نبوت والی خلافت کی گردن پہ خنجر پھیر دیا گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، نبوت سے ٹوٹل ٹوٹ گیا۔ قیصر و کسریٰ کا کافرانہ نظام اچانک راتوں رات مسلط کر دیا گیا، اور حریت جو آزادی بخشی تھی اللہ نے، رسول اللہ نے، اسلام نے، اس کے گلے میں زہر انڈیل دیا گیا۔ اب کوئی سانس بھی نہ نکالے، کوئی نام بھی حق کا نہ لے۔ ایسے حالات میں خواست آن سر جلوائے خیر الامم، خواست آن سر جلوائے خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در قدم۔ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں ظاہر ہے دو رستے تھے۔ اب سمجھے ذرا، اصولی بات بتا رہا ہوں، دو رستے تھے، ایک رستہ تھا رخصت کا، ایک رستہ تھا عزیمت کا۔ رخصت یہ ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ حضرت حسن بصری نام نہیں لیتے تھے مولا علی کا، لے بھی سکتے تھے پر لیتے تو جان جاتی۔ جان دینا عزیمت کی راہ ہے، جان بچانے کی اسلام میں رخصت ہے کہ چلو نام نہ لے، جان بچانا بھی فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جان بچانا بھی فرض ہے۔ اب اکثریت لوگوں کی، کیونکہ شریعت میں، دین میں دو رستے تھے، ایک رستہ رخصت کا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آ کر کوئی بندوق کی نالی میرے سینے پہ رکھ دے اور کہے اللہ دو نے، ہون میں عظیمت یہ ہے، میں کہوں چل جھوٹیا، وہ کہے کہ اگر تو نے کہا نا اللہ ایک ہے تو یہ ابھی ٹائگر دباؤں گا اور چھاتی دو ٹکڑوں میں ابھی جائے گی، یہ سانس یہیں ڈوری کٹ جائے گی۔ اب میرے لیے رستے کتنے ہیں؟ دو۔ ایک عزیمت کا راستہ ہے کہ موت کو سینے سے لگا لوں اور کہہ دوں اللہ۔ دوسرا رستہ میرے سامنے یہ ہے کہ میں ادھر سے نہیں، ادھر سے کہہ دوں جی اللہ دو نے، جی اللہ مجھے اجازت ہے، آپ کو بھی اجازت، الا من اکرہا، قرآنی مسئلہ ہے، الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس پہ جبر کر دیا گیا، دل مطمئن ہے کہ اللہ ایک ہے، زبان سے دو بھی کہہ دیا، فرمایا معافی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معاف ہے، اتنا بڑا کفر بھی کہہ دیا تو معاف ہے، لیکن یہ رخصت کی راہ ہے، یہ ذرا نچلی راہ ہے، مردان کار زار کی راہ یہ نہیں ہے، وہ راہ عزیمت ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، گر جیت۔ آپ سمجھ گئے مسئلہ؟ اب یزیدیت نے تو
تلواریں نکل آئیں، بالے نکل آئے، خنجر نکل آئے، پروگرام پکا ہے۔ ابن زیاد جیسے ملعون اس کے گورنر امراء ہیں جو صحابہ کو تو سمجھتے ہی کاکھ نہ تھے۔ اب ایک اور حوالہ میں علماء کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ہائے ہائے حسین حسین ہے، قسم خدا کی حسین حسین۔ تم کہتے ہو کہ اسلام کی تاریخ میں کہتا ہوں اہل بیت میں بھی حسین جیسا پھول کوئی نہیں ہے۔ حوصلے سے میں نے کہہ دیا ہے اور کہا ٹھیک کہا ہے۔ خود اہل بیت رسول میں بھی اس ٹکر کا آدمی کوئی نہیں ہے، باقی تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑی بات آپ نے کیوں کہہ دی؟ حضرت فاروق اعظم کتنا بڑا نام ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، حضور فرماتے ہیں عمر تو جس رستے پہ آتا ہے نا، شیطان تک کے راہ ہی بدل جاتا ہے، ہمت نہیں کر پاتا۔ انہی حضرت عمر فاروق کے بیٹے، نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر، بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے پیارے، کوئی ان کے اندر کمی نہیں، کمزوری نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، بے مثل و بے مثال آدمی ہے۔ لیکن شہر مکہ ہے، حجاج لعنتی گورنر بیٹھا ہے، اور اس نے کہا کہ اب کیونکہ عبد الملک بن گیا ہے امیر بادشاہ، اب جو لوگ موجود ہیں صحابہ وغیرہ وغیرہ آئیں اور بیعت، تجدید بیعت کریں، نئے سرے سے بیعت کریں، کیونکہ نواں بادشاہ جو آ گیا ہے، نئے سرے سے بیعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لے آئے، فاروق اعظم کا بیٹا، صحابی رسول، آپ تشریف لے آئے۔ وہ ظالم اپنے ہاتھ سے کچھ بیٹھا لکھ رہا تھا، اب اس نے بیعت لینی تھی۔ بیعت کس طرح لیتے ہیں؟ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں نا، اس نے پاؤں آگے کر دیا۔ کیا آگے کیا؟ پاؤں، صحابی رسول کے سامنے پاؤں کر دیا، کہا چل ادھر ہاتھ رکھ بیعت کر۔ ایک کائنات کا ذلیل ترین آدمی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول میں نے آپ کو سنایا تھا۔ آپ فرماتے تھے اگر قیامت کے دن خبیث ترین لوگوں کا مقابلہ ہو، رب کہے کہ ہر امت اپنی امت میں سے خبیث ترین آدمی لائے، مقابلہ ہو آپس میں، فرمایا ہم جیت جائیں گے۔ بھئی جیتو گے کس طرح؟ فرمایا حجاج بن یوسف کو پیش کر دیں گے، اس سے بڑا خبیث بھی کائنات میں کوئی ہے؟ ایسا آدمی صحابی رسول کو کہتا ہے چل پاؤں پہ ہاتھ رکھ، اس پاؤں کو ہاتھ رکھ کے بیعت کر۔ اس لیے میں کہتا ہوں واہ حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، سرداد۔ اسی لیے کیوں کہتے تھے ہمارے دوست اکبر داد، علی اصغر داد، عمر داد، عبداللہ داد، عثمان داد، جعفر داد، قاسم داد، علی نگر داد، فاطمہ زہرا نگر داد، محمد نگر داد، بلکہ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ سوکھا کام ہے، اسی لیے حسین کا نام گلی گلی ہے، نگر نگر ہے۔ صدیوں کی گردش سب کچھ مٹا گئی، لیکن حسین کا نام دن بدن چڑھتا جا رہا۔
یہ وہ سورج ہے جو ہر روز اوپر ہی چڑھتا جا رہا ہے، یہ وہ روشنی ہے جو ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور کوئی تجربہ ہو نہ ہو، پچھلے سال میں یہاں نہیں تھا، اب ہوں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں یہاں نہیں بول رہا تھا، آج میں بول رہا ہوں۔ اور کس لیے میں یہاں رہ رہا؟ ابھی مجھے ٹیلی فون آیا انگلینڈ سے کہ تسی عیدے نہیں ہونا، میں کہ بالکل نہیں ہونا۔ انہاں آکھیا ہن تے موسم سی آن دا، اتھے بھک بھانگڑے پاندی پئی ہے، آ جا تینوں پاؤنڈ دے بھی ہے، میں کہ ہن تے روپے دی بھی لوڑ نہیں، پاؤنڈ دا کی پاؤنڈ ہے، کیوں جی؟ آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، چلو تو نہیں جاندا سانو ہی بھیج دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور خطیب الحسن۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، امریکہ سے آیا ہے سپانسر، وہ میں نے اٹھا کے دھر دیا ہے۔ آج مجھے یاد آیا کہ وہ سپانسر بھی آیا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، 10ویں محرم کے بعد ہی اس کو اٹھائیں گے، دیکھیں گے لکھا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ حسین گردش دوران، یہ گردش ماہ و سال کی چکی جب چلتی ہے، نہ غرناطہ یاد رہتا ہے نہ بغداد یاد رہتا ہے، لیکن حسین بھول ہی نہیں پاتا ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، وہ تقریر جب کرتے تھے تو تقریر بے سری بے گری ہوتی تھی، لوگ سنتے نہیں تھے۔ اب جہاں بھی جانا، 12 ربیع الاول ہے تو انہوں نے امام حسین کی شہادت شروع کر دینی۔ نہیں سمجھ آئی؟ کسی کا کول شریف ہے تو اس نے شہادت امام حسین، کسی کے ایمن کے بچے کی وہ ہے پیدائش کا تو اس نے وہاں بھی شہادت امام حسین۔ کسے آکھیا ہوئے ہوش عقل کر، بے وقوف آدمی، تجھے پتہ نہیں موسم کا؟ انہیں کہ موسم نو ادھے سوٹ، اے ویخ سن دن کے نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر حسین ایور گرین، جہاں بھی یہ نام آئے نکمے نکموں کے کام آئے۔ اس لیے میں نے کہا حسین صرف ایک ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، حق اگر زندہ ہے تو کسی مولانا، کسی پیر صاحب، کسی فقیر صاحب، کسی محدث مفسر، کسی جماعت کی وجہ سے نہیں ہے، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ یزیدیت ہاتھ مسل مسل کے مر رہی ہے، دنیا حسین حسین۔ سوچو نظر آخر کوئی وجہ تو تھی، حالات اتنے شدید، اوپر بیٹھا ہے یزید، یزید بھی پلید۔ ان حالات میں ظاہر ہے ظلم کی چکی چلی تو بہت سارے لوگ جو یزید کو خیر اچھا کوئی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ظلم کے آگے زاری، ظلم کے آگے جان بچانا، رخصت والی راہ پہ یہ دلیلیں بڑی دیتے ہیں آج کل۔ او جی فلاں نے بیعت کر لی، فلاں نے، اب الودیا کرنا، تجھے یہ پتہ نہیں کہ کی کیسے حالات کیا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کر لی یہ بھی کر لیتے۔ میں نے کہا وہ رخصت کی راہ پہ ہے، یہ شہادت کی راہ پہ ہے۔ آخر کوئی تو ہو، کوئی تو ہو کہ راہ عظیمت پہ بھی چلے، وہ حسین ہے۔ وہ کون ہے وہ؟ اس لیے میں نے کہا یزید بیٹھا، مہینہ تھا رجب کا۔ کیا مہینہ تھا؟
رجب کا مہینہ تھا اور یزید بیٹھا، اس ظالم نے پہلا آرڈر یہی جاری کیا کہ اس نے کہا پہلے مدینے، ظاہر مدینے والے مانیں گے تو میری حکومت پکی، نہیں مانیں گے تو حکومت ڈاواں ڈول۔ اس نے کہا عبداللہ بن عمر سے بیعت لے لو، عبد الرحمن سے بیعت لے لو، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لے لو، امام حسین سے بیعت لے لو۔ اب مدینۃ المنورہ کے اندر مروان شیطان اسی جگہ رہتا تھا، ولید گورنر تھا عارضی طور پر۔ اب جب پیغام پہنچتا ہے، پیغام پہنچتے ہی بلایا گیا امام عالی مقام جناب عبداللہ بن زبیر کو، بے وقت بلایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا گورنر میں رات کے اندھیروں میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں مشکوک کام ہوتے ہیں، 12 بجے جڑی عدالت کھلے او دا نتیجہ سارے جان دینے، دن دی روشنی مر گئی ہے، راتاں نو پیا عدالتاں کھل دیاں نے۔ جب 12 بجے عدالت کھلتی ہے تو پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے، لیکن جج بھی بیچارہ اس ڈنڈے کے آگے چپ کر کے ایک دن میں 6 فیصلے چیک رکھ۔ جہاں 1 منٹ کی سزا نہیں وہاں 10 سال تن رکھ۔ اصل میں جج کا قصور نہیں، پیچھے دیکھ۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کسی نے پیچھے رکھ کے نا دیوار میں اتنا بڑا کیل پیچھے اٹھا لیا، ہیمبر ہتھوڑا رکھ کے مارا تو اینٹ نے کہا مہربانی کر خیری، نہیں سمجھے؟ اینٹ نے اس کو کہا، وہ جو کیا تھا، اینٹ کے پیچھے تھا وہ سوا، سوے کے پیچھے تھا ہتھوڑا، تو اس نے سوئے، ظاہر سوا لگا نا اینٹ کو، تو اینٹ نے کہا خیر ہے تو اس نے کہا معاف کرنا میرا کوئی قصور نہیں، پیچھے تک۔ ہیمبر۔ اس لیے معاملے یہ ہوتے ہیں کہ پیچھے کوئی ظلم کی ایک داستان ہوتی ہے، جہاں دنیا جبر کے نیچے مشکل سے سانس لیتی ہے، ایسے میں کسی میں کوئی عزت کے لیے، کوئی جان کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی وطن کے لیے مجبوریاں ہوتی ہیں۔ دنیا قلم بیچ دیتی ہے، ضمیر بیچ دیتی ہے، بکتے ہیں لوگ، لیکن حسین کوئی کوئی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ حیدری۔ اللہ یا علی۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ رات کے اندھیرے میں میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں، دن چڑھے گا سب کو بلانا پھر بات ہوگی۔ لیکن جس وقت آپ نے غور فرمایا کہ یہاں معاملہ سیدھا سیدھا ہے، معاملہ خالی بیعت کا نہیں ہے، معاملہ سر لینے کا ہے، کیونکہ جن سے واسطہ پڑا ہے تم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، میرے امام سے زیادہ یزید کو کون جانتا ہے؟ تم تو آج کہتے ہو پلید لعین ہے، شرابی زانی ہے، نہ ماں کو دیکھے نہ بہن کو، اتنا بڑا کمینہ انسان تاریخ کا، لیکن امام عالی مقام تو ہم تم سے زیادہ بصیرت والے، بصر والے، نظر والے، نبی کے گھر والے، بالکل اندر والے، ان سے زیادہ صاحب بصیرت۔ سمجھ گئے آپ کہ یہاں معاملہ صرف اور صرف بیعت کا نہیں ہے، معاملہ اس سے آگے ہے۔ آپ نے بچوں کو جمع فرمایا، بیٹوں کو جمع فرمایا، بٹیوں کو جمع فرمایا، آپ نے ان کو سارا معاملہ بتایا کہ اب راستے دو ہیں، یا تو اسی نانے کے شہر میں مر جائیں، مرنا تو قبول ہو سکتا ہے لیکن نانے کے شہر کی عزت، عظمت،
پاکیزگی، نفاست، لطافت داؤ پہ لگ جائے گی، لہذا قربانی دینے کا وقت ہے، مدینہ چھوڑ چلو، مدینہ چھوڑ چلو، مدینہ چھوڑ چلو۔ تصور کرو آپ کو کوئی یہ کہے لاہور چھوڑ دو، آپ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، کہیں گے میری ماں کی قبر یہاں ہے، میرے باپ کی قبر یہاں ہے، میرے سارے خاندان کی قبر یہاں ہے، جہاں نانا مصطفیٰ پیچھے بچا کیا؟ آج ساری دنیا کہتی ہے سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، تیرے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، تیرے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، میرا فریدی کہتا ہے در تیرے دی بھیک چنگیری، در تیرے دی بھیک چنگیری، بھاویں ہووے کولا کیری، در در نہ کر خوار مدتاں بیت گئیاں، روسنا ساول یار مدتاں بیت گئیاں، تیری میری ماں باپ کی قبر بہت بڑی عظمت والی صحیح، لیکن رسول اللہ کا مزار چھوڑ چلا ہے جنت کا سردار، اس نانے کو چھوڑ چلا جس نانے نے سینے پہ لٹایا، ہر ناز اٹھایا، لعاب دہن پلایا، آج حسین گویا نانے کے مزار پہ آیا، نانا میں نے ہے جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عجب معاملہ ٹھہرا کہ اب سوچو اکیلا بندہ جائے بات اور ہے، آپ نے کہا آؤ میرے بچوں، میری بچیوں، میرے گھر والوں، سب کو اکٹھا کر کے مدینہ چھوڑ دو۔ کس حوصلے کے ساتھ سید نے مدینہ چھوڑا، کس کلیجے کے ساتھ سید نے، نانے اور نانا کون سا نانا، تصور کرو، سوچو، جہاں سے اگر اللہ اکبر، میں نے مدینہ پاک میں کتاب دیکھی تھی، اس میں لکھا تھا ایک پتھر تھا، اس کو کوئی حاجی لے گیا، اب وہ حاجی روزانہ مدینے کے پتھر کو صاف کرتا، صاف کر کے ایک ڈبی میں بند کر کے نیچے بھی روئی رکھتا، اوپر بھی روئی رکھتا، جب اگلے دن اٹھاتا نیچے والی روئی تر ہو چکی ہوتی، اسے سمجھ نہ آتی اس پتھر میں سے پانی کہاں سے آتا ہے۔ ایک صاحب درد مرد سے ملا، کہا یہ کیا چکر ہے کہ پتھر ہے پر ہر روز صاف کر کے خشک کر کے رکھتا ہوں اور یہ پتھر کے نیچے والی روئی تر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ بتا یہ پتھر کس شہر کا ہے؟ اس نے کہا راز کی بات تھی، پتھر مدینے کا ہے۔ اس نے رو کے کہا مہربانی کر، جلدی کر، پہلی فرصت میں اس کو مدینے پہنچا، یہ روز روتا ہے، مدینے کی جدائی میں روتا ہے۔ جہاں پتھر روئے تو مجھے بتا، میرا حسین مدینہ چھوڑ کے نہیں رویا۔
کلیجہ پھٹ گیا ہوگا نانا تیری امت نے، یہ دیکھ تیرے حکمرانوں نے، میرے بچے بھی میں بھی ہم چھوڑ چلے، تیری نگری چھوڑ چلے، تیری بستی چھوڑ چلے، تیرا شہر ہم۔ نانے نے رخصت کیا۔ اب ماں زہرا، مائیں مر بھی جائیں، نظام الدین اولیاء کی ماں نے کہا تھا نظام مر بھی جاؤں گی تیرے کام، کہاں زلیخا بی بی، کہاں فاطمہ الزہرا۔ آج منہ پھاڑ کے کہتے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے لوگ، بس جی حسین چلے گئے۔ ظالمو یہ بھی تو سوچو کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ ساری دنیا غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے 10 روپے کٹھے کرتے ہیں، 20 سال 10 کٹھے کرتے ہیں، پھر کٹھے کر کے ایجنٹوں کو دیتے ہیں۔ اوہ بابا یہ کیا ہے؟ کہا 20 سال ہو گئے مدینے کی حسرت، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ۔ جی کے مرتے ہیں حسن جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، تیرا میرا کیا رشتہ نبی سے، غلامی کا رشتہ، ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت ہے، ہم خاک مدینہ کے ذرے کے برابر نہیں ہیں، ہم روتے ہیں دیواروں سے لگ کے۔ کیا جانتے ہو کیا حسین پہ قیامت نہیں ٹوٹی ہوگی؟ مدینہ چھوڑ رہا ہے، بابا کا روضہ چھوڑ رہا ہے، اماں پاک کا جوار چھوڑ رہا ہے، پورا خاندان ہاشمی مدینے میں، سید نے مدینہ چھوڑا، اللہ ہی جانے کس حوصلے سے، کس دل سے۔ اٹھ کے تو آ گئے تیری گلی سے ہم، اٹھ کے تو آ گئے تیری گلی سے ہم، پر یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس۔ ہمارے حاجی محمد نواز صاحب ہمیں لے گئے مدینے، تو 15 پتہ نہیں 19 دن ہم وہاں رہے، کہنے لگے نہیں ہونا آنا ہے تو پورا مہینہ لانا ہے، رجدہ نہیں بندہ جی، ایمان سلامت ہوئے تے رجدہ پلٹ کے آتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری مدینے میں میرے نبی کے روضے پہ کتنا بڑا آدمی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے کتب میں شامل کر لو، ایک بار اگر آپ مجھے سگے مدینہ کہہ دو تو معین الدین کے لیے 100 لقب ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے، آقا کاش کے تیرے مدینے کے دروازے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ کتے کو بلاتے بھاگا بھاگا میں آتا، اس بہانے جامی کا تیرے لب پہ نام آتا، میں تیرا شہر چھوڑ کے نہ جاتا، تو سلامت رہے میرا لکھ داتا۔ اور دنیا مر جاتی ہے عشق والے پیار والے مدینے میں، لیکن حسین کیوں چھوڑ چلے ہو مدینہ؟
یہی شہر ہے، یہی گلیاں ہیں، یہی نگری ہے جس کے اندر تم نانے کی پشت پہ بیٹھتے تھے۔ ایک ایک بات یاد آئی، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا۔ یہی مسجد نبوی تھی، دوڑ کے آتے تھے، گرنے لگتے تھے، حضور خطبے چھوڑ دیتے تھے، حسین کو اٹھاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، خطبہ ادھر ہے، حسین ادھر ہے۔ سجدے میں حضور ہوتے، پاک حسین چڑھ جاتے، بیٹھ جاتے۔ اب صحابہ کہتے ہیں دل کرتا بڑی دیر ہو گئی انہیں کچھ کہیں، تو سرکار کہتے انہاں نو کچھ نہیں آکھنا، الٹا پکڑ کے گود میں بٹھا کے کہتے اللہم انی احبہما، اے اللہ مجھے حسن بھی پیارا ہے، مجھے حسین بھی پیارا ہے، احبہما، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ تاریخ تھی 28 رجب، کیا تاریخ تھی؟ 28 رجب کو میرا امام بال بچوں چھوٹوں بڑوں سمیت اپنے نانے، اپنی اماں، اپنے شہر کو چھوڑ چلا، اور سیدھا آپ 28 رجب سن 60 ہجری جس سے پناہ مانگی جناب ابو ہریرہ نے، وہ سیاہ دور، وہ کالا دور مسلط ہو گیا۔ میرے نبی کا عظیم نواسہ مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف رواں دواں ہے۔ اب رجب کی 28 کو چلے، شعبان مکے میں، رمضان مکے میں، شوال مکے میں، ذیقعد مکے میں، ذی الحج۔ آپ اور میں تو یکم محرم اور 10 تک بس ہو گئی، لیکن میرا سید تو کل بھی سفر میں تھا، آج بھی سفر میں ہے۔ ان کے اوپر کل بھی قیامت تھی، آج فتویٰ فروش ملا فتوے لگاتے ہیں کہ امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے جو لنگر پکاتے ہو، یہ بھی فتوے آ رہے ہیں۔ اور شرم مگر تم کو نہیں آتی، ہندو کی دیوالیوں کی مٹھائیاں یہ ملا کھا رہے ہیں، ہندوؤں کی دیوالیوں کی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، لیکن پاک حسین کے نام کا پانی نہیں، پانی اللہ کے نام کا ہے، صرف اس لیے ہے کہ میرے پاک حسین کو پیاسا شہید کیا گیا، ثواب انہیں پہنچے گا، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ آج فتوے چھپ چھپ کے مدرسوں سے آ رہے ہیں، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ان لوگوں کو نہ ان کا دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ شرم ہے۔ یہ فتویٰ فروش، یہ ٹکے ٹکے پہ ایمان بیچنے والے ملا، انہیں حیا نہیں آتی۔ کیا پانی پلانا جرم ہے؟ ہائے ہائے، یہ نفرت کی انتہا ہے، نفرت کی۔ پھر کہتے ہیں جی کیونکہ اس پہ غیر اللہ، غیر اللہ کون؟ حسین کا نام آتا ہے، تو تیری بیوی پہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہوں تے مسیتاں دے ہوتے، اے چودھریاں دی مسجد ہے، ملکاں دی مسجد ہے، تے مسیتاں تے بھی غیر اللہ دا نام ہے۔ مہمان کے لیے مرغی پکاتے ہو، کہتے کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے لیے، مہمان کے لیے نہیں۔ قربانی کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ یہ سب کچھ حلال ہے، لیکن حسین کے نام کی سبیل حرام ہے۔ اصل میں انہیں تکلیف سبیل سے نہیں، حسین سے آئے۔
حسین سے نفرت کرنے والے ہم سمجھ گئے ظاہر ہے دو وجود ہیں، ایک یزید ہے ایک حسین ہے، یا ادھر ہو یا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید۔ وہ کہتے ہیں تو کیا جانے حسین کو، تو کیا جانے امام حسین کو، تجھے میں تعارف کرواؤں۔ فرماتے ہیں صفیں ہیں دو، ایک ہے موسیٰ کی صف، ایک ہے فرعون کی صف۔ فرعون کے پہلو میں یزید کھڑا ہے، موسیٰ کے پہلو میں حسین۔ ان ملاؤں کا رخ فرعون کی طرف ہے، یہ نمرودی ہیں یہ فرعونی ہیں، ہم کہتے ہیں حسین کا بن، موسیٰ کا بن، عیسیٰ کا بن، محمدی بن، نبی کی اولاد کا بن، نبی کی آل کا بن، نبی کے اصحاب کا بن۔ فتوے نہ فروش، حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے فتوہ فروشوں کو لگام چڑھاؤ۔ اصل میں ان کو نفرت حسین سے ہے۔ پانی سے کس کو نفرت ہو سکتی ہے؟ دال سے کس کو نفرت ہو سکتی ہے؟ اصل میں ان کو نفرت حسین سے ہے۔ اور اوپر کلمہ ذیابن فی ثیابن، یہ اوپر سے انسان اندر سے بھیڑیا۔ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں حسین تجھے سلام، مدینے کے مسافر تجھے سلام، مکے کے مسافر تجھے سلام، کربلا کے مسافر تجھے سلام، جس مٹی پہ تیرا قدم اس مٹی کو سلام، جن راہوں سے تو گزرا ہے ان راہوں کو سلام، تو ہے ہمارا امام، تجھے ایک نہیں کروڑ سلام، بار بار سلام، ہر بار سلام۔ ہمارا یہاں مسجد صدیقیہ کا ایک ایک لمحہ تیرے نام، ایک ایک ثانیہ تیرے نام، ایک ایک پل تیرے نام، ہم کہہ رہے ہیں ایک ایک لمحہ تیرے نام، تیری آل کے نام، تیری اولاد کے نام، تیرے علی اکبر کے نام، تیرے علی اصغر کے نام، تیرے ابو بکر کے نام، تیرے عمر کے نام، تیرے عثمان کے نام، تیرے جعفر کے نام، تیرے عبداللہ کے نام، شہر بانو کے نام، بی بی ام البنین کے نام، ان سید زادیوں کے نام، بی بی زینب کے نام، محمد کے نام، عون کے نام، ہمارا ایک ایک لمحہ ان سیدوں کے نام کرتے ہو کہ نہیں؟ ایک ایک لمحہ انہی کے نام، ہمارا آنا انہی کے لیے، ہمارا بیٹھنا انہی کے لیے، لے ہمارا یہاں جمع ہونا انہی کے لیے، ہمارا یہاں جمع ہونا انہی کے لیے۔ ہمیں پتا ہے اسی میں رب کی رضا ہے، اسی میں غازی محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا رک کے میری ایک گزارش سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے تھے اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھے حضرت عبداللہ شہزادہ۔ فرماتے ہیں زلفیں بڑی بڑی کاندھوں کو چوم رہی تھیں، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ اتنا حسین شہزادہ، خاتون جنت کا شہزادہ، آپ آئے، طاقتور بادشاہ اور خلیفہ راشد۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعض معاملات میں عمر بن عبدالعزیز میرے ابا عمر سے بھی آگے نکل گیا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟
اتنا بڑا آدمی. ایک بکرا چپنا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو بکریوں میں 30 کتا نما پھر رہے تھے. ایک آدمی آیا, اس نے آ کے کہا یہ 30 کتے تو نے بکریوں میں رکھوالی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. چرواہا ہنس پڑا. اس نے کہا سرکار کتے نہیں 30 بھیڑیے ہیں. انہیں آکھیا تے انجی جو دودھ دے راکھے بلے, خربوزے دے راکھے گدڑ. اگے والی گل میں نہیں آتا. اے بھیڑیے تھے, ایک نہیں دو نہیں. اچھا مجھے بتائیں بھیڑیا کس کو آرام آسانی سے کھاتا ہے اور اٹھاتا ہے؟ بھیڑ بکری کو. اللہ خوش رکھے. یہ مطلب ہے جو جاگ رہے ہو. ہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. 30 بھیڑیے بکریوں میں. اس نے حیرت سے کہا چرواہا بھائی سمجھ نہیں آئی, ایک بھیڑیا آئے تو تختے اڑا دے. یہ 30 بھیڑیے ہیں لیکن تیری ایک بھی بھیڑ اور بکری کو انہوں نے منہ نہیں لگایا. آگے چرواہا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے, اوپر عمر بن عبدالعزیز جو بیٹھا ہے, حکمران سیدھا ہوئے تے تھلے انج ہوندا ہے. اوپر عمر بن, اگلے دن وہ جنگل میں پھرتے ہیں نا, بھیڑیے تو دیہاتوں میں ہوتے ہیں, اپنا وہ چرواہے. چرواہا ایک دن اچانک زور زور سے رویا. کسی نے کہا باہیں سر پہ رکھ کے کیوں رویا؟ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز چلا گیا. انہوں نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا آج بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے گیا, مجھے پتا چل گیا ہے عمر دنیا میں نہیں رہا. یہ عمر بن عبدالعزیز ہے, یہ سب کو عزیز ہے, ہر مسلک کو یہ بندہ عزیز ہے. آپ بیٹھے تھے اور میری سیدہ پاک زہرا کا ایک لاڈلا آیا. آپ نے اٹھ کے استقبال فرمایا, اپنی جگہ پہ بٹھایا, بٹھا کے احترام زائد فرمایا. زائد احترام کر کے جب روانہ کرنے لگے سینے پہ چٹکی کاٹی. سید زادہ چلا گیا لیکن وزیروں مشیروں نے کہا اتنی بھی کیا تعظیم دینی, ایک لڑکا ہی سو تھا, آپ اتنے بڑے بادشاہ خلیفہ امیر المومنین, یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھو گے. انہوں نے کہا پھر سمجھائیے. فرمایا میرے نبی نے بولا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اے سوچنے والوں کی سوچ دیکھ, اپروچ دیکھ. نیت سیدھی ہوئے نا تے بندے دی نیت انج جاندی ہے. کہا میرے نبی نے بولا زہرا پاک میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو راضی کیا, خوش کیا, اس نے مجھ محمد کو خوش کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا میرا ایمان ہے کہ میں نے اس بچے کی تعظیم کی ہے. اگر خاتون جنت پاک تک رہی ہوتی یقیناً وہ خوش ہوتی کہ عمر نے میرے بیٹے کی عزت کی ہے. میں عمر بن عبدالعزیز نے کہا میرے سامنے بچہ نہیں تھا, میری تو مجھے ایسے لگا جیسے نبی کی مجلس قائم ہے, خاتون جنت موجود ہیں, وہ مجھے تک رہی ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, لہٰذا میں ان کے در کا پانی بھر رہا ہوں, میں بی بی سیدہ پاک کو خوش کر رہا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک یہ ذہنیت ہے جو بی بی پاک کو خوش کرنے کے لیے ان کے نسلوں میں پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کریں, اور ایک وہ بد نسلیں ہیں جو بی بی پاک کو صرف ناراض نہیں کر رہے, نبی کے کلیجے پہ چھریاں چلا رہے ہیں.
جب میرے امام نے مدینہ چھوڑا ہوگا میرے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، خاتون جنت کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اب میرے سید زادے بچوں سمیت اہل و عیال سمیت آپ مکے پہنچے، پھر اب یہاں رستہ تھا، تب پردیسی مکے میں گئے، تب پردیسی، پھر ہم لوگ تو 10 دن ذکر کر کے کپڑے بدل کے، اگر کالے پہنے چٹے پہن لیے، 4 پائی الٹی کی سیدھی کر لی 11 محرم کو، لیکن سوال یہ ہے نبی کا بیٹا، نبی کے بچے، نبی کی بچیاں، وہ تو 28 رجب سے چلے بے گھر ہوئے، پردیسی ہوئے، مکے میں آئے۔ اب کون کون، شعبان بھی مکے میں، رمضان بھی مکے میں، شوال بھی مکے میں، ذیقعد بھی مکے میں، کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے نبی کی آل در در ہے، نبی کی اولاد در در ہے۔ میرا سلطان باؤ کہتا ہے شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ون جارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے اے لالاں دے ون جارے ہو، تاڑی مار اڑانا باہو اساں آپے ہی اڈن ہارے ہو۔ مکے میں کوفے والوں کے خط پہ خط آیا، اب ذرا غور کرنا، مکے والوں کوفے والوں کا خط پہ خط آ رہا ہے، کرم فرمائیے آپ آئیے، اگر آپ نہیں آئیں گے ہم روز حشر آپ کے خلاف اللہ کی دربار میں، رسول اللہ کی درگاہ میں کہیں گے ہم بے امام تھے، ہمارا امیر کوئی نہ تھا، ظلم و جبر کا نظام تھا، ہم نے بلایا تھا کہ ہمیں راہ مستقیم بتاؤ، راہ ہدایت بتاؤ، ہماری رہنمائی کرو، لیکن پاک علی کا بیٹا نہیں آیا۔ میں یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دین کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ اور صحابہ تھوڑے تھے، حسین کو کیا پڑی تھی کہ یہ بچے لے کے چلا جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس دہقان کے کھیت کو آگ لگتی ہے وہ تیسرے گاؤں والے نہیں بجھاتے، وہ خود بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں شاید صحیح جملہ عرض نہ کر سکا، جس کے گھر کو آگ لگے گی وہ بیٹھ کے انتظار کرے گا کہ پرلی گلی والے آ کے بجھائیں گے، یا جو ہاتھ میں آئے گا برتن ڈالے گا پانی، کیونکہ جس تن لاگے سو تن جانے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ میں 100 کا ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دین مصطفیٰ ہے، ایک نظام مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، اور حسین ابن مصطفیٰ ہے۔ جب یزیدیوں نے دین کو آگ لگائی تو حسین نے پھر یہ نہیں کہا تو آ، انہوں نے کہا کوئی آئے نہ آئے میں بجھانے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ذوالحج کا مہینہ آ گیا، ذوالحج کا مہینہ آ گیا، یہ جو ابھی گزرا ہے 8 ذوالحج تھی، 8 کو لوگ مینا کو جاتے ہیں، 8 کو لوگ حاجی مینا کو جاتے ہیں۔ او لاہور والوں نوٹ کرو، سب لوگ احرام باندھ کے مینا، عرفات
وقوع عرفات کے لیے، مزدلفے کے لیے آج حسین نے بھی عشق کا احرام باندھ لیا۔ حاجیو تم مینا میں جاؤ، میں کربلا میں جا رہا ہوں۔ تم زندگی کے لیے جا رہے ہو، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تم اکیلے اکیلے ہو، میں کچے بھی لے کے، میں بچے بھی لے کے۔ ٹکے ٹکے کا ملوانا، یہ کتنے کمینے ذلیل لوگ ہیں۔ یہاں پر بھی اعتراض کر ڈالا جی امام حسین کو حج کا احساس نہ تھا۔ میں نے پھر وہی بات کی ہے، میں نے کہا آگ لگی ہو کعبے کو، مینا جاؤ گے یا کعبے کی آگ بجھاؤ گے؟ اوے حج کا تو کوئی بدل ہوگا، لیکن یہ جو ظلم کی چکی چلی، لیکن اس کا جواب بھی میرے امام نے دیا تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک بندے نے کہا امام آپ نے بہت جلدی کی، آپ حج پہ چلے جاتے، مینا میں جاتے، عرفات میں جاتے۔ میرے امام نے اس کو مختصر جملہ کہا، فرمایا تجھے خبر کوئی نہیں، میں نکلا تھا مکہ چھوڑ کے، کچھ سوچ کے نکلا تھا۔ کہا وجہ کیا رہی؟ فرمایا اگر میں لو لم اعجل لو خذ، تو مجھے پروگرام کا پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں 10ویں ذی الحج یہیں گزارتا تو میرا لاشا مکے میں تڑپتا، لیکن نانے نے بولا تھا ایک دمبا ہوگا جس کا خون میرے حرم کو خراب کرے گا، میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا تھا، میں کسی رستے میں خون دے دوں گا، جان دے دوں گا، لیکن حرم محترم کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ رستے دو ہی ہیں میرے دوستو، ایک حق کا رستہ، ایک باطل کا رستہ۔ دماغ بھی دو ہیں، ایک سوچ باطل کی سوچ، ایک سوچ حق کی سوچ، ایک میلی سوچ، ایک ستھری سوچ، ایک روشن سوچ، ایک بالکل اندھیری رات سے بھی کالی سوچ۔ ستھری سوچ رکھو، بلند اپروچ رکھو، اور نبی کی اولاد، نبی کی آل کے بارے میں آنکھیں بھی کھلی رکھو، دماغ بھی کھلا رکھو، کلیجہ بھی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے کہ لوگو اولاد نبی سے محبت رکھو اور کرو شعوری طور پر۔ لوگوں نے کہا مطلب؟ فرمایا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بر ایمان کا دار و مدار اور دخل انہی کے پیار سے۔ اگر چاہتے ہو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو ان سے پیار بیڑا۔ اس لیے آج میں اس ذکر کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، اور کل یہیں سے شروع کریں گے کہ امام عالی مقام مکے سے چل رہے ہیں، مسلم بن عقیل پہلے بھیجے جا چکے ہیں۔ یہ داستان ہے کربلا کی، ہم اس داستان کو انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہی کے ذکر میں زندگی گزرے، موت بھی آئے تو انہی کی یاد میں آئے، انہی کے پیار میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذی الجلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما، اچھائی خیر کو قبول فرما۔ جو دوست بچے بزرگ مائیں بہنیں بچیاں آئیں یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ میرے نبی کے مدینے کا صدقہ، یا اللہ ہمارے پیارے پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔
جو لوگ اہل بیت کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گلے میں صحابہ کرام کی غلامی کا پٹا بھی سلامت رہے، یا اللہ ہمارے ماتھے پہ اہل بیت کی محبت کا جھومر بھی سلامت رہے۔ یا اللہ میرے جتنے دوست بھائی دل میں دعائیں لے کے بیٹھے ہیں، میں ہماری مائیں بہنیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔